بیک ناظرین، اگر میں شیخ وقاص صاحب سے اجازت لوں گا کہ سیاسی بات پہ میں آتا ہوں، میں ذرا کھوسا صاحب سے جو آج ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کی اور قاضی فائزہ صاحب کی، اس پہ بات کر لوں۔ کھوسا صاحب، یہ ملاقات ہوئی، کہتے ہیں اس ملاقات اچھے ماحول میں ہوئی، دیر از دیٹ ڈویژن کا ایلیمنٹ ہے، 30-40 منٹ کی تقریباً ملاقات ہے، کل اسمبلی فلور پہ جانا، گو کہ یہ کنونشن تھا، یہ اسمبلی کا اجلاس نہیں تھا۔ کھوسا صاحب، آج ان کی وضاحت آ گئی۔ دیکھیں کاشف، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایک ٹریڈیشن ہے، سر عبدالرشید پہلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے تھے یونائٹڈ پاکستان میں، 1948 کی بات ہے۔ لیاقت علی خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک ریکویسٹ بھیجی کہ لیاقت علی خان فاؤنڈر فادر مائنڈ یو، اور اس وقت یونائٹڈ پاکستان تھا، اور یعنی ہی واز دا ہیرو، ون آف دا ہیروز آف دا نیشن آف دا کنٹری، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہی وانٹس ٹو کال اپون دا چیف جسٹس آف پاکستان۔ یہ سرکٹ پہ لاہور آئے ہوئے تھے سر عبدالرشید، تو ان کے اس کی سیکرٹری کی جانب سے گیا کہ سوری، دی چیف جسٹس ریگریٹس دیٹ ہی از انیبل ٹو سی دی آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان ایز cases by and against the federation are fixed in the court, and he would not like to give an impression that the executive is in liaison with the judiciary. تو یہ ایک ہماری دیکھیں روایات ذرا دیکھیں کہ انہوں نے صرف اس لیے کہ شائبہ یہ بھی نہیں جانا چاہیے عوام کو کہ کسی انداز سے عدلیہ پر ایگزیکٹو متاثر ہو رہی ہے یا اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ میں نے تو جب محترم نثار وہ گئے تھے اپنا ثاقب نثار صاحب، میں نے اس وقت بھی آپ کے پروگرام میں تنقید کی تھی، اور مجھے چیف جسٹس صاحب نے بعد میں کورٹ میں بھی کہا اس وقت کہ آپ نے، میں نے کہا جی آپ اپنی روایات ذرا دیکھیں، جب آپ اس طرح سے پرائم منسٹر کو ملتے ہیں تو اس کا شائبہ ایک پبلک میں کیا جاتا ہے۔ اب اگر پارلیمنٹ گالیاں دے رہی ہے اور چیف جسٹس کے استعفیٰ مانگ رہی ہے اور اس وقت ایسی لیجسلیشن کر رہی ہے جو متنازع ہے، جو ایک طرف چیف جسٹس ایک طرف تو سینئر پیونی جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کہنے پر رجسٹرار کو ہٹا رہی ہے، اور دوسری طرف وہ تنازع بن رہا ہے کہ چیف جسٹس کو تو صرف ایک چیف جسٹس ہی کی ثوابدید پر اس کو ہٹایا یا رکھا جا سکتا ہے۔ اتنی متنازع چیزیں ہیں، تو کیا اس وقت بنتا تھا، جواز تھا؟ اور پھر جس سیٹ پر وہ بیٹھے ہیں انداز، اس سیٹ پر بھی جو لیفٹ سائڈ پر ان کے بیٹھے ہوئے تھے وہ شخص تھے جو حدیبیہ پیپر مل میں پرنسپل ملزم تھے، جو اپروور ہیں، آج بھی ان کا کیس بند نہیں ہوا، جو اس وقت فائنانس منسٹر ہیں۔ زرداری صاحب بیٹھے تھے ایک طرف، کیا بات کر رہے ہیں آپ کے لیڈر، آپ کے پارٹی چیئرمین لیفٹ سائڈ پر، میں کہہ رہا ہوں لیفٹ سائڈ پر، کیوں ڈار صاحب؟ اچھا، آپ کو ڈار صاحب سے اعتراض ہے؟ دوسرا نا رائٹ سائڈ پر نام لینا ضروری ہے آپ کا۔ اچھا، تو لیفٹ سائڈ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے جن کا کیس خود محترم سینئر پیونی جج صاحب سر ادھر بھی کیس سنا تھا سر، وہ میمو گیٹ کی انکوائری سر۔ وہ یار تم پھر ادھر آ جاتے ہو، وہ بھی میں جواب دیتا ہوں، لیکن باہر کے جو بھی ہے ان کا جانا مناسب نہیں تھا، اس پر بہت ساری تنقید ہوئی، اور اس پر ہی سینئر پیونی جج صاحب نے ایک چیف جسٹس سے بٹ دس از اے گڈ سائن، ایک ایسے ماحول میں جب ڈویژن کی خبریں ہیں، جب یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ از بٹرلی ڈیوائیڈڈ، کل کے ایونٹ کو ظاہر حکومت اور پارلیمنٹ اپنے مفاد میں کہے گی دیکھیں جج صاحب آ گئے، سو ایک ان کو دس ول سیٹل a lot of the things in the National Assembly, right? In the Supreme Court. I hope it does. دیکھیں نا، and I hope it does. I hope کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن ختم ہونی چاہیے۔ You see, as a paterfamilias, Chief Justice is father of the judiciary, father of the entire judiciary of Pakistan. So we hope کہ یہ آگے جائے گا۔ We should have due respect and faith in him. جی اللہ کرے کہ جائے، اور اسی لیے ہم نے یہ کنونشن کروا رہے ہیں اور کانفرنس کروا رہے ہیں جو 15 کو، تاکہ عدلیہ کی جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے۔ سر ویسے آپ کو، میں آتا ہوں آپ کے پاس، آپ عدلیہ کے ججز کو کیوں نہیں انوائٹ کرتے؟ اگر واسمہ جہانگیر کانفرنس میں جا سکتے ہیں، چیف جسٹس جا سکتے ہیں، آپ بھی آ سکتے ہیں۔ میں اس سوال کا جواب روک کے رکھے کہ میں شیخ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ شیخ صاحب، الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ لاہور میں قلعے گاڑ کے بیٹھ گئے ہیں زمان پارک میں، ویسے تو زیادہ خبریں ہوں گی کہ الیکشن کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت تو خان صاحب اپنے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں پنجاب میں ان کے انڈیویجولی انٹرویو کر رہے ہیں، پوری رات پورا دن بیٹھے ہیں، اور تحریک انصاف بالکل یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ان الیکشن کو روکنے کی جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، جتنے بھی ہیلے بہانے ہیں، چاہے پارلیمنٹ اس کا حصہ بن رہی ہے، چاہے الیکشن کمیشن ہے، چاہے بیوروکریسی ہے، یہ سارے جو کچھ کر لیں الٹیمیٹلی الیکشن نے ہونا ہے. اس الیکشن کو فوراً روکا نہیں جا سکتا. الٹیمیٹلی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اگلے سال اکتوبر میں، اس سال اکتوبر میں، فوری یعنی اپریل مئی میں، یا ہو سکتا ہے 2 سال بعد بھی نہیں؟ میں تو یہ بات نہیں کہوں گا، مگر قاضی صاحب میں یہ بات نہیں کہوں گا، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر والی بات جو ہے سپریم کورٹ میں کی ججمنٹ کی روشنی میں آئین کی جو تشریح ہوئی ہے اس میں یہ الیکشن کرا دیں جو ڈیٹ آئی ہے. مگر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمارے جو دوست یا تعلق والے کامن فرینڈز آپ کے میرے، جب ہم جو اس وقت وفاقی کابینہ کے حصہ ہیں وہ جس وقت کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بتا رہے ہیں کہ 2024 تک تسی بیٹھے ہو، 2024 الیکشن ہوگا، تو آپ جتنا مرضی زور لگا لیں 2024 سے پہلے ہم جانے والے نہیں ہیں. یہ باتیں سن کے افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. ایک طرف آئین کی یاد میں گولڈن جوبلیاں منائی جا رہی ہیں، دوسری طرف اپنے وزراء کو یہ بتایا جا رہا ہے بھائی بالکل ستو پی کے سو جائے، کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہونا. یہ کون بتا رہا ہے سر؟ اور اس سے یہ وفاقی وزراء یہ باتیں کرتے ہیں، نہیں ان کو کابینہ کے ممبران یہ باتیں کرتے ہیں. انہوں نے اپنی حکومت دستی ہے، ان کے لیڈران بتاتے ہیں، ان کی پی ڈی ایم کے لیڈران بتاتے ہیں، پی ڈی ایم کے لیڈرز جو ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں. مطلب افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک طرف آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ اس قسم کی اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یار سر لیکن فنڈ تو نہیں دیے. ایک بات تو کلیئر، آج کی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو سرکار نے فنڈ دینے تھے، سرکار وہ فنڈ نہیں گئے، نہیں دیے تو اس کا مطلب الیکشن انہوں نے وہ جا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں دیکھیں اب یہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. وہ رپورٹ تو انہوں نے آج جمع کروا دی ہے وہاں پہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتا دیا کہ جی وہ فنڈ نہیں دیں گے. اور کوسا صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، 18 سے 20 ہزار ارب اخراجات ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اکٹھے. ہم نے صرف الیکشن کمیشنر نے 20 ارب مانگے ہیں جو کہ 0.001% بنتا ہے ٹوٹل اخراجات کا. ان کو وہ دیتے ہوئے موت پڑ رہی ہے، صرف یہ بھاگ رہے ہیں. سر وہ آپ 2-4 بندوں کو کہیں آپ کی پارٹی کے 2-4 بندے اتنے پیسے دے دیں گے ویسے؟ انہوں کو آپ 2-4 ارب کر کے میں آپ چھوڑیں جی پارٹی کے بندوں. میں آپ کو کہتا ہوں جو عوام اس وقت عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کہہ دیں کہ ہمارے پاس بالکل ہو جائے تو آپ ہمیں کہیں جی کہ تسی پیسے کا بندوبست کرو، یہ ساری قوم پیسے اکٹھے کر کے دے گی. تسی الیکشن کرانے والے تو بنو، ساری قوم پیسے اکٹھے کر دے گی. بچے ہسپتال دینے کے لیے پیسے دے سکتے ہیں، سکول بنانے کے لیے پیسے دے سکتے ہیں. اس حکومت کو شرم دلانے کے لیے پلان کی ہے ویسے شیخ صاحب، ہر چوک پہ کھڑے ہو کے واٹ از دا پلان آپ الیکشن کرانے کی بات